بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے سلیبس کے حوالے سے۔ یہ سلیبس ہے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا جو 2021 کا ہے، اور یہ ٹیسٹ جو ہے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ یہ پاکستان میڈیکل کمیشن لے گا، جو کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن کے لیے یہ ہوگا۔ یہ ٹیسٹ 30 اگست سے شروع ہوگا اور تقریباً 30 ستمبر تک جاری رہے گا، اور مختلف علاقوں میں اس کے لیے مختلف ڈیٹس ہیں۔ آپ کو اپنے رول نمبر سلپ پر آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہوگا کہ آپ کا ٹیسٹ کب ہے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے میں نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے 2 سبجیکٹس کا سلیبس اس کو میں فلی آپ کے لیے ڈسکس کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیوز کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ملیں گی۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ اس لنک سے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سلیبس جو ہے یہ کووڈ-19 کی وجہ سے اس کو بھی شارٹ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے ایگزام کے حوالے سے جو سلیبس تھا اس کو آپ نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا، میں نے آپ کے لیے اس پر ویڈیوز بنائی تھی، تو اسی حساب سے اس سلیبس کو بھی شارٹ کیا گیا ہے۔ فزکس کا بھی، کیمسٹری کا بھی، بایولوجی کا بھی میں نے 2 ویڈیوز فزکس اور بایولوجی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آج جو ہے وہ ہے کیمسٹری کے حوالے سے، کیمسٹری پارٹ ہے اس ویڈیو میں، اس کا سلیبس ہم ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں سلیبس کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن جو ٹیسٹ لے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، یہ ٹیسٹ جو ہوگا یہ تقریباً 210 ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا۔ صحیح ہے، اس میں ہمارے پاس کتنے ایم سی کیوز ہوں گے؟ 210 ایم سی کیوز ہوں گے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس کے لیے ڈیوریشن جو ہے وہ 3.5 ہارس یعنی 3.5 گھنٹے ہوگا، اور یہ ٹیسٹ جو ہوگا اس کے لیے آپ نے منیمم پاسنگ مارکس 65% مارکس آپ نے لینے ہیں، اور اس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ مارکنگ جو ہے نان نیگیٹو مارکنگ اس میں ہوگی۔ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بایولوجی کا بتایا کہ وہ ایم سی کیوز جو ہوں گے وہ 32% ہوں گے اس 210 کے، تو اس کے ایم سی کیوز بنتے ہیں 68 ایم سی کیوز بنتے ہیں، لیکن کیمسٹری کا جو ہے وہ 26.5% ہوگا، یعنی 210 ایم سی کیوز کا 26.5% ہوگا، تو اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کر لیں تو یہ ایم سی کیوز ہمارے پاس 56 بنتے ہیں، یعنی 210 میں سے 56 ایم سی کیوز کیمسٹری کے ہوں گے، 68 ایم سی کیوز 68 ایم سی کیوز جو ہے وہ بایولوجی کے ہوں گے، اور 56 ایم سی کیوز فزکس کے ہوں گے، 20 انگلش کے ہوں گے، 10 پھر لاجیکل ریزننگ کے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کیمسٹری کے حوالے سے ہے، تو چلتے ہیں اس کے سلیبس کی طرف۔ اس کے بعد میں ایک اگلی ویڈیو جو اپلوڈ کروں گا وہ بہت ہی انتہائی اہم ہے، جو کہ انگلش اور لاجیکل ریزننگ کے حوالے سے ہوگی کہ یہ کس قسم کے کویشچن ہوں گے اس میں، انشاءاللہ اس کو بھی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ چلتے ہیں کیمسٹری کی جانب۔ کیمسٹری جو سبجیکٹ ہے اس کو بھی شارٹ کیا گیا ہے، جیسا کہ بایولوجی کو شارٹ کیا گیا ہے اس کے سلیبس کو، اس طریقے سے فزکس کے سلیبس کو شارٹ کیا گیا ہے، اس طریقے سے کیمسٹری کا جو سلیبس ہے اس کو بھی شارٹ کیا گیا ہے۔ اس کی جانب ہم بڑھتے ہیں، میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں کہ کون کون سے ٹاپکس اس میں ہیں اور کون کون سے ٹاپکس اس میں نہیں ہیں۔ چلتے ہیں کیمسٹری سلیبس کے حوالے سے۔ تو کیمسٹری میں جو ہمارے پاس کنٹینٹ جو ہے لسٹ فار کیمسٹری، نمبر فرسٹ جو ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو فنڈامنٹل کنسپٹ آف کیمسٹری۔ انٹروڈکشن ٹو فنڈامنٹل کنسپٹ آف کیمسٹری، اس کو آپ نوٹ کریں، یہ اس چیپٹر سے کو ٹاپکس ہیں، اس کو آگے پہ ڈسکس کریں گے کون کون سے ٹاپکس اس میں سے لیے گئے ہیں۔ پھر دوسرا جو چیپٹر جو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ ہے اٹامک اسٹرکچر، اس کے ٹاپکس بھی انشاءاللہ آگے میں ڈسکس کروں گا۔ آپ ویڈیو پوری کو پوری دیکھیں، آخر تک میرے ساتھ رہیں، تاکہ آپ کو کیمسٹری کے حوالے سے جو بھی ایمبیگویٹی ہے یا جو بھی مسئلہ ہے
یا جو ٹاپکس آپ کو پتا ہے کہ یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اس میں سے MCQs، وہ آپ کو انشاءاللہ آگے تفصیل سے پتہ چل جائے گا. اگلا جو ہمارے ساتھ جو چیپٹر ہے کیمسٹری کے حوالے سے وہ ہے گیسز. پھر ہمارے پاس لیکوڈز لیا گیا ہے. پھر پانچواں چیپٹر جو لیا گیا ہے وہ سالڈز لیا گیا ہے. چھٹا چیپٹر جو ہے وہ ہمارے پاس کیمیکل ایکولیبریم لیا گیا ہے. ساتواں جو چیپٹر ہے وہ ہے ریئیکشن کائنیٹکس، یہ لیا گیا ہے. آٹھواں جو ہے ہمارے پاس وہ ہے تھرمو کیمسٹری اینڈ انرجیٹکس آف کیمیکل ریئیکشن، اس کو لیا گیا ہے. اس طریقے سے نواں جو چیپٹر ہے وہ ہے الیکٹرو کیمسٹری. 10واں جو ہے کیمیکل بانڈنگ. 11واں جو ہے وہ ہے S&P بلاک ایلیمنٹس. 12واں جو ہے وہ ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس. 13واں جو ہے فنڈامنٹل پرنسپلز آف آرگینک کیمسٹری. صحیح ہے. اس طریقے سے 14واں جو ہے کیمسٹری آف ہائیڈرو کاربنس. 15واں چیپٹر جو ہے وہ ہے الکائل ہیلائڈز. 16واں جو ہے الکوہل اینڈ فینول. 17واں جو ہے وہ ہے ایڈیہائڈز اینڈ کیٹونز. 18واں جو ہے کاربوزیلک ایسڈ. اور 19واں جو ہے وہ ہے میکرو مالیکیولز. یہ چیپٹرز لیے گئے ہیں کیمسٹری سے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے. یہ تقریباً 19 چیپٹر لیے گئے ہیں. اس میں سے جو ٹاپکس ریلیٹڈ ہیں اس کو آگے میں تفصیل سے بتاتا ہوں. چلتے ہیں. فرسٹ نمبر چیپٹر جو ہے اس کے لرننگ آبجیکٹو کون کون سے ہیں. فرسٹ نمبر چیپٹر جیسا کہ میں نے کو بتایا انٹروڈکشن آف فنڈامنٹل کنسپٹ آف کیمسٹری. اس میں سے فرسٹ ٹاپک جو لیا گیا ہے وہ اٹامک ماس، دوسرا امپیریکل فارمولا، تیسرا مالیکولر فارمولا، چوتھا کنسپٹ آف مول. تو پانچواں جو ہے ہمارے پاس کنسٹرکشن آف مول ریشوز ایز کنورژن فیکٹری ان سٹیوچیومیٹری کیلکولیشن. چھٹا جو ہے ایوگاڈرو نمبرز. ساتواں جو ہے امپورٹنٹ ایزمپشن آف سٹیوچیومیٹرک کیلکولیشن. آٹھواں جو ہے سٹیوچیومیٹری. نواں جو ہے لمیٹنگ ریئیکٹنس. 10واں جو ہے پرسنٹیج ییلڈ. تو یہ ہمارے پاس یہ ٹاپکس فرسٹ چیپٹر سے لیے گئے ہیں. اس کے لرننگ آبجیکٹو یہ آپ تفصیل سے دیکھ لیں. اگر میں تفصیل سے بتاتا ہوں تو پھر تقریباً ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی. اس کو آپ دیکھ لیں، ایک نظر دوڑا دیں اس پر. یہ آپ دیکھ لیں سارا کا سارا. یہ ہمارے پاس یہاں تک یہ اس کے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں. صحیح ہے. اچھا آگے چلتے ہیں دوسرے چیپٹر کے جانب. دوسرا چیپٹر ہمارے پاس ہے ایٹامک اسٹرکچر. ایٹامک اسٹرکچرز میں ہمارے پاس جو ہے نمبر فرسٹ کنسپٹ آف آربیٹلز. صحیح ہے. دوسرا جو ہے الیکٹرانک کنفیگوریشن. تیسرا جو ہے ڈسکوری اینڈ پراپرٹیز آف پروٹون دیٹ از پازیٹیو ریز. چوتھا جو ہے کوانٹم نمبرز. پانچواں ہے شیپس آف آربیٹلز. صحیح ہے. اس کے لرننگ آبجیکٹیوز جو ہے وہ ہے ڈسکرائب ڈسکوری اینڈ پراپرٹی آف پروٹون، ڈیفائن فوٹون as a unit of radiation energy, describe the concept of orbitals. چوتھا جو اس کا لرننگ آبجیکٹو جو ہے وہ ہے distinguish among principal energy level, energy sub level and atomic orbitals. Describe the general shape of sp and orbitals. Describe the hydrogen atom using the quantum theory. Use the Foucault principle, the Pauli exclusion principle and hand rules to write the electronic configuration of the atoms. Write electronic configuration of atom. یہ اس کا لرننگ آبجیکٹو ہیں دوسرے چیپٹر اٹامک اسٹرکچر کے. اگلا چیپٹر جو ہمارے پاس ہے اس میں سے کون سے ٹاپک لیے گئے ہیں اس کو میں تفصیل سے بتاتا ہوں. اگلا چیپٹر جو ہے وہ ہے گیسز. گیسز میں سے پراپرٹیز آف گیسز، گیس لا میں بوائلز لا، چارلس لا، جنرل گیس ایکویشن، کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسز اینڈ آئیڈیل گیس ایکویشن. یہ ٹاپکس اس چیپٹر سے لیے گئے ہیں. اس کے لرننگ آبجیکٹو جو ہے وہ ہے لسٹ دا پاسٹولیٹس آف کائنیٹک مالیکولر تھیوری. دوسرا ڈسکرائب دا موشن آف پارٹیکلز آف اے گیس اکارڈنگ ٹو کائنیٹک تھیوری. اسٹیٹ دا ویلوز آف اسٹینڈرڈ ٹمپریچر اینڈ پریشر STP یعنی ڈسکرائب دا افیکٹ آف چینج ان پریشر آن دا والیوم آف گیس. Describe the effect of change in temperature on the volume of gas. Explain the significance of absolute zero, giving its value in degree Celsius and Kelvin.
یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ٹاپکس ہیں اس میں سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو ایم سی کیوز آئے گا. صحیح ہے. اگلا چیپٹر جو ہے ہمارے پاس، اچھا اس میں 3 رہتے ہیں یہاں پر. ڈرائیو آئیڈیل گیس اکویشن یوزنگ بوائز لا، چارلس اینڈ واگرو لا، ایکسپلین دا سگنیفیکینس اینڈ ڈفرنٹ یونٹ آف آئیڈیل گیس کانسٹنٹ، ڈسٹنگوش بٹوین ریئل اینڈ آئیڈیل گیس. یہ چیپٹر نمبر 3 تھا. اگلا چیپٹر جو ہے ہمارے پاس لیکوڈز ہے. لیکوڈز میں ہمارے پاس جو ٹاپکس لیے گئے ہیں وہ پراپرٹیز آف لیکوڈز، انٹر مالیکولر فورسز، ہائیڈروجن بانڈنگ، ویپر پریشر، بوائلنگ پوائنٹ اینڈ ایکسٹرنل پریشر. صحیح ہے. اس کے جو لرننگ آبجیکٹو ہیں وہ ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ ہوتے ہیں. ڈسکرائب سمپل پراپرٹیز آف لیکوڈ، فار ایگزامپل ڈیفیوژن، compression, expansion, motion of molecule, spaces between them, intermolecular forces and kinetic energy based on kinetic molecular theory. دوسرا جو ہے explain physical properties of liquids such as evaporation, vapor pressure, boiling point. تیسرا جو ہے describe the hydrogen bonding in H2O, NH3 and HF molecules. چوتھا جو ہے وہ ہے anomalous behavior of water when its density shows maximum at 4 degree centigrade. یہ چوتھا چیپٹر تھا. پانچواں چیپٹر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے سالڈ سے ریلیٹڈ. سالڈ میں اس کا انٹروڈکشن، ٹائپس آف سالڈس، آئنک سالڈ، مالیکولر سالڈس، کرسٹل لیٹس. یہ ٹاپکس اس چیپٹر سے لیے گئے ہیں. اس کے لرننگ آبجیکٹو جو ہے وہ ڈسکرائب کرسٹل لائن سالڈ، نیم 3 factors that affect the shape of an ionic crystal, give a brief description of ionic and molecular solids, describe crystal lattice, define lattice energy. تو یہ اگلا چیپٹر جو ہے وہ ہے کیمیکل ایکویلیبریم. کیمیکل ایکویلیبریم میں جو ہمارے پاس ٹاپک شامل ہیں وہ ہے ریورسیبل اینڈ ارریورسیبل ریئیکشنز. دوسرا جو ہے وہ ہے اسٹیٹ آف کیمیکل ایکویلیبریم. تیسرا جو ہے ایکویلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن فار امپورٹنٹ ریئیکشن. چوتھا جو ہے اپلیکیشن آف ایکویلیبریم کانسٹنٹ. پانچواں جو ہے سالیبلٹی پروڈکٹ. چھٹا جو ہے دا لی چیٹلر پرنسپل. ساتواں جو ہے سینتھسس آف امونیا بائی ہیبر پروسیس. آٹھواں جو ہے کامن آئن افیکٹ. نواں جو ہے بفر سولوشن. دسواں جو ہے ایکویلیبریم آف سلائٹلی سولوبل آئنک کمپاؤنڈ دیٹ از سالیبلٹی پروڈکٹ. صحیح ہے. یہ جو ٹاپکس ہیں یہ کیمیکل ایکویلیبریم چیپٹر سے لیے گئے ہیں. اس کے لرننگ آبجیکٹو پر آپ ذرا نظر دوڑا لیں. یہ ہمارے پاس اس کے لرننگ آبجیکٹوز ہیں. ڈیفائن کیمیکل ایکویلیبریم ان ٹرم آف ریورسیبل ریئیکشن, write both forward and reverse reaction and describe them. Acroscopic characteristic of each state, Lee Chatelain principle, and be able to apply it to system in equilibrium with changes in concentration, pressure, temperature or the addition of catalyst. اس طریقے سے چوتھا جو ہے ڈیفائن ایکسپلین solubility product. پانچواں جو ہے ڈیفائن ایکسپلین the common ion effect giving suitable example. Describe buffer solution, explain types of buffer. ساتواں جو ہے ایکسپلین synthesis of ammonia by Haber process. یہ تھا ہمارے پاس چھٹا چیپٹر. اگلا چیپٹر جو ہے وہ ہے سیون چیپٹر جو ہے وہ ہے ریئیکشن کائنیٹکس. اس میں ہمارے پاس جو ٹاپکس ہیں وہ ہے ریٹ آف ریئیکشن, ڈٹرمنیشن آف دا ریٹ آف کیمیکل ریئیکشن, فیکٹر افیکٹنگ rate of reaction, specific rate, constant or velocity constant, units of rate constant, order of reaction and its determination. اس کے لرننگ آبجیکٹو جو ہے وہ ہے define chemical kinetics, explain the term rate of reaction, rate equation, order of reaction, rate constant and rate determining step. اس طریقے سے ہمارے پاس جو تھرڈ ہے ایکسپلین qualitatively factors affecting rate of reaction. چوتھا given the order with respect to each reactant, write the rate law for the reaction. Explain the meaning of the term activation energy and activated complex
چھٹا جو ہے ریلیٹ دا آئیڈیا of activation energy in the activated complex to the rate of reactions, explain effect of concentration, temperature and surface area on reaction rates, describe the role of the rate constant in the theoretical determination of reaction rate. یہ تھا ہمارے پاس 7واں چیپٹر. 8واں چیپٹر جو ہے وہ ہے تھرمو کیمسٹری اینڈ انرجیٹک آف کیمیکل ریئیکشنز، اس سے ریلیٹڈ ہے. اس میں جو ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے سسٹم سراؤنڈنگ اینڈ اسٹیٹ فنکشن، ڈیفینیشن آف ٹرم یوز ان تھرمو ڈائنامکس، اسٹینڈرڈ اسٹیٹ اینڈ اسٹینڈرڈ انتھالپی چینجز، انرجی ان کیمیکل ریئیکشن، فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامک، سائن آف ڈیل ایچ، انتھالپی آف ا ریئیکشن، ہیز لا آف کانسٹنٹ ہیٹ سمیشن. اس کے لرننگ آبجیکٹو جو ہے وہ ہے ڈیفائن تھرمو ڈائنامک، classify reaction as exothermic or endothermic, define the term system, surrounding, boundary, state function, heat capacities, internal energy, work done and enthalpy of a substance, name and define the unit of thermal energy, explain the first law of thermodynamics for energy conservation, apply Hess law to construct simple energy cycles, describe enthalpy of a reaction. یہ تھا ہمارے پاس 8واں چیپٹر. 9واں چیپٹر جو ہے وہ ہے الیکٹرو کیمسٹری سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں جو ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے آکسیڈیشن نمبر اور اسٹیٹ، ایکسپلینیشن آف الیکٹرولائسس، electrode potential, balancing of redox equation by ion electron method. پانچواں جو ہے بیلنسنگ ریڈاکس ایکویشن بائی آکسیڈیشن نمبر چینج میتھڈ. اس کے لرننگ آبجیکٹو جو ہے وہ ہے گیو دا کریکٹرسٹک آف ریڈاکس ریئیکشن, ڈیفائن آکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن ان ٹرم آف چینج ان آکسیڈیشن نمبر, یوز دا آکسیڈیشن نمبر change method to identify atom being oxidized to reduce in redox reaction, define cathode, anode, electrode potential and SHE standard hydrogen electrode. SHE کیا ہے؟ standard hydrogen electrode. اچھا, define the standard electrode potential of an electrode, use the ion electron method, oxidation number method to balance chemical equations. صحیح ہے. اچھا, اگلا چیپٹر جو ہے وہ ہے کیمیکل بانڈنگ. کیمیکل بانڈنگ سے جو ٹاپک لیے گئے ہیں وہ ہے انرجیٹک آف بانڈ فارمیشن, ایٹامک سائزز, ایٹامک ریڈیائی, آئنک ریڈیائی, کوویلنٹ ریڈیائی, آئنائزیشن انرجی, الیکٹران ایفینٹی, الیکٹران نیگیٹیوٹی, بانڈ انرجی, بانڈ لینتھ, ٹائپس آف بانڈ, الیکٹرو ویلنٹ اور آئنک بانڈ, کوویلنٹ بانڈ, اور اس کا جو آگے ٹاپکس ہے وہ ہے کوآرڈینیٹ اور ڈیٹیو کوویلنٹ بانڈ, آئنک کریکٹرسٹک آف کوویلنٹ بانڈ, سگما اینڈ پائی بانڈ, ہائبرڈائزیشن, sp3 hybridization, sp2 hybridization, sp hybridization, the valence shell electron pair repulsion theory, postulate of VSEPR theory, application of VSEPR theory. یہ ہمارے پاس ٹاپکس ہیں. اس کی جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں اس پر آپ ذرا نظریں دوڑا لیں. یہ ہر ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ لرننگ آبجیکٹیو ہیں. اس کو آپ ذرا دیکھ لیں. میں اگلے چیپٹر کی جانب بڑھتا ہوں کیونکہ ویڈیو بڑی لینتھی ہوئی ہوگی. اگلا چیپٹر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 11 نمبر چیپٹر. 11 نمبر چیپٹر جو ہے وہ ہے ایس اینڈ پی بلاک ایلیمنٹس. اس سے جو ٹاپکس لیے گئے ہیں وہ ہے الیکٹرانک کنفیگوریشن, کیمیکل پراپرٹیز آف ایس بلاک ایلیمنٹس, گروپ فرسٹ ایلیمنٹ, الکلی میٹلز, ایٹامک اینڈ فزیکل پراپرٹیز, ٹرینڈز ان ریئیکٹیویٹی, گروپ 2 ایلیمنٹس, الکلائن ارتھ میٹلز, trends in reactivity, physical and chemical properties, group trends, atomic radii, ionic radii, electronegativity, ionization potential, electropositivity,
or metallic characteristic, melting and boiling points. इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को भी आप जरा देख लें. इसमें है रिकॉग्नाइज द demarcation of the periodic table into S block, P block, D block and F block. Describe how physical properties like atomic radius, ionization energy, electronegativity, electrical conductivity and melting and boiling points of elements change within a group and within a period in the periodic table. Describe reactions of group first element with water, oxygen and chlorine. Describe reaction of group second element with water, oxygen and nitrogen. Describe reaction of group 3 elements with water, oxygen and chlorine. अच्छा, अगला चैप्टर जो है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इसमें से एक ही टॉपिक लिया गया है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो है डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड आयंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. सही है. अगला जो है हमारे पास चैप्टर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आइसोमेरिज्म ये लिए गए हैं टॉपिक्स. इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो है डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन स्ट्रक्चरल बेसिस, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप. अच्छा, अगला चैप्टर जो है वो है केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन. इसमें से जो लिए गए हैं वो है ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. अगला जो है वो है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, बेंजीन प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन, रेजोनेंस मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन. इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप जरा तफसील से देख लें, बहुत ज्यादा है, उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, मैं नहीं बता सकता, आप खुद ही देख लें. यहाँ से अगले चैप्टर की जानिब हम बढ़ते हैं, ये देख लें, ये सब इसके हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. अच्छा, अगला जो है हमारे पास चैप्टर अल्काइल हैलाइड्स. इसमें हमारे पास जो है 4 टॉपिक्स लिए गए हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, नॉमेनक्लेचर, रिएक्शंस, mechanism of nucleophilic substitution reaction, that is SN1, SN2, E1 and E2 reaction. इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो है नेम अल्काइल हैलाइड यूजिंग IUPAC system, discuss the structure and reactivity of ORX, describe the mechanism and type of nucleophilic substitution reaction, describe the mechanism and type of elimination reactions. अगला चैप्टर जो है वो है अल्कोहल एंड फिनोल से रिलेटेड है. इसमें जो टॉपिक है वो अल्कोहल, इसके सब टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, नॉमेनक्लेचर, रिएक्टिविटी. जो अगला जो है इसमें से लिया गया है वो है फेनोल्स. फेनोल्स के जो सब टॉपिक्स हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर, एसिडिटी एंड रिएक्टिविटी. ये टॉपिक इससे लिए गए हैं. इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है explain nomenclature and structure of alcohol, explain the reactivity of alcohol, describe the chemistry of alcohol by preparation of ether and esters, explain the nomenclature and structure of phenols, discuss the reactivity of phenol and their chemistry by electrophilic aromatic substitution, difference between an alcohol and phenol. अगला चैप्टर जो है वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. इसमें से जो टॉपिक्स हैं वो है नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, रिएक्शंस. इसके भी आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लें. अगला चैप्टर जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड. इसमें भी से भी 5 टॉपिक है. नॉमेनक्लेचर है इसका, क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्टिविटी. इसके भी हमारे पास ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो है डिस्क्राइब नॉमेनक्लेचर, केमिस्ट्री एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय कन्वर्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, derivatives, acyl halides, acid and hydrides, esters, amides and reactions involving interconversion of these.
اگلا چیپٹر جو ہے وہ ہے مائکرو مالیکیولز. اس میں سے جو ٹاپک لیے گئے ہیں وہ ہے پروٹین اور دوسرا جو ہے انزائمز. اس کا جو لرننگ آبجیکٹو جو ہے وہ ہے ایکسپلین دا بیسس آف کلاسیفیکیشن اینڈ اسٹرکچر فنکشن ریلیشن شپ آف پروٹینز, ڈسکرائب دا رول آف ویریس پروٹینز in maintaining body functions and their nutritional importance, describe the role of enzyme as biocatalysts. اچھا یہ جو تھے ہمارے پاس مختلف چیپٹرز جو کیمسٹری سے ریلیٹڈ تھے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اس سلیبس سے. کیمسٹری میں چیپٹرز بہت زیادہ ہیں, فرسٹ ایئر میں بھی سیکنڈ ایئر میں بھی, اس لیے یہاں پر زیادہ سے زیادہ سلیبس جو ہے تقریباً 19 چیپٹر لیے گئے ہیں. یہ ویڈیو جو تھا وہ کیمسٹری کے حوالے سے تھا جو کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ 2021 جو کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن کے لیے ہوگا. 30 اگست سے 30 ستمبر تک یہ ٹیسٹ مختلف علاقوں میں اسٹوڈنٹ سے لیا جائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر ابھی تک آپ نے چینل یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جاتے جاتے ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیں. شکریہ.